السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت سنجیدہ، گہرا اور بنیادی سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان آج کہاں کھڑا ہے اور انسانیت کہاں کھڑی ہے۔ اگر ہم ذرا رک کر غور کریں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ انسان اور انسانیت آج ایک ہی رستے پر نہیں بلکہ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ دنیا بھر میں نظر ڈالیں تو انسان عجیب و غریب مسائل، پریشانیوں، بے چینی اور بے یقینی کا شکار نظر آتا ہے۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے نتائج ہمیں تباہی، بربادی اور زوال کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی حالات اور پریشانی۔ سب سے پہلے اگر ہم دنیا کے سیاسی حالات کو دیکھیں تو یہی وہ بیرومیٹر ہے جس سے کسی بھی معاشرے کی سمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ امیر سے امیر انسان بھی پریشان ہے اور غریب سے غریب انسان بھی پریشان ہے، اور جب معاشرے کے ہر طبقے میں اضطراب ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی نظام درست نہیں چل رہا۔ انسان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے انصاف کی عدم فراہمی۔ انصاف کوئی مبہم یا فلسفیانہ بات نہیں۔ انصاف دراصل یہ ہے کہ انسان کو اس کا حق ملے اور اس سے اس کی ذمہ داری بھی لی جائے۔ ہر انسان سماج میں رہتے ہوئے یہ سیکھتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے لیکن اسے اس کا حق نہیں ملتا تو وہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہو تو وہ بھی اندر سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم بھی پریشان ہے اور ظالم بھی پریشان ہے۔ جو مظلوم ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کا حق چھینا گیا ہے، اور جو ظالم ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ ایک ظالمانہ نظام کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور شخص بھی بے سکون ہے اور کمزور سے کمزور شخص بھی۔ یہ پورا عالمگیر معاشرہ اور نظام ایک انصاف سے عاری نظم و ضبط کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ حق کا تعین ہمیں اپنے سماج سے ملتا ہے، اور سماج سیکھتا ہے اپنے نظام حکمرانی سے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر سماج کی بنیاد کسی نہ کسی دین یا تمدن پر ہوتی ہے، اور یہی بنیاد اس کے قوانین، اخلاق اور انصاف کے معیار طے کرتی ہے، جبکہ تمدن اور تہذیبوں کی بنیاد اور روایات الہامی و وفاقی ہدایات کے بنیاد پر پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن آج دنیا میں جو سیاسی نظام قائم ہے وہ زیادہ تر الہامی، آفاقی اور اخلاقی ضوابط سے کٹ چکے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے ہر ملک میں ایک جیسا منظر نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ اقتدار کی ہوس کا دورہ ہے، طاقت کا غلط استعمال عام ہے، اور اخلاقی اقدار سے دوری معاشروں کا چلن قرار پایا ہے۔ جب سیاسی نظام بگڑتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے جو نظام متاثر ہوتا ہے وہ ہے عدالتی نظام۔ جب سیاستدان نااہل لوگوں کو عدالتوں میں بٹھاتے ہیں یا انصاف کو طاقت کے تابع بنا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انصاف ختم ہو جاتا ہے اور ظلم عام ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شخص دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر شخص بیک وقت ظالم بھی بن جاتا ہے اور مظلوم بھی۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایک ظلم کا نظام مکمل طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظلم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور ظلم کا نظام اپنے تعلیمی اور سماجی اداروں کے ذریعے سے صرف انہی لوگوں کو فروغ پانے اور اثر پذیر ہونے کا مواقع فراہم کرتا ہے جو کہ اس ظلم کے نظام کو دل سے قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، جبکہ اس ظلم کے نظام کے ناپسندیدہ اشخاص کی چھانٹی تعلیمی اداروں ہی سے شروع کر دی جاتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ قدرت کے ایکو سسٹم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نااہل لوگ غلط طریقوں سے اسناد یافتہ و مراد یافتہ بن کر اعلیٰ ترین عہدوں پر تمکنت پذیر ہو جاتے ہیں، اور اپنے حق سے زیادہ لینے کے لیے قدرتی و انسانی وسائل کی لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قدرتی و انسانی وسائل ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جنگلات کا خاتمہ، زرعی اراضی کی کمی ہو جانا، دریاؤں پر آبادیوں کا قیام، ایسی صنعتوں کا فروغ کہ جس سے سموگ جیسی آفات آئیں، اور حتیٰ کہ اوزون کی تہہ تک متاثر ہونے لگے، پانی آلودہ ہونے لگے، فصلیں زہریلے کیمیکل والے پانی کی وجہ سے زہر آلود ہو جائیں، مزید نقصانات میں سیلاب کا آنا، زمینی کٹاؤ کا بپا ہونا،
تیل و گیس کا بے دریغ نکالنا زلزلوں کا موجب بنتا ہے، اور مزید یہ کہ شدید موسمیاتی تبدیلیاں، بے وقتی بارشوں کا ہونا اور بعض علاقوں میں بارش کی کمی واقع ہونا شامل ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان صرف سماجی نہیں بلکہ کائناتی عدم توازن کا بھی سبب بن چکا ہے۔ دوستوں، آج دنیا ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے کہ طاقت کے بغیر انصاف گرچہ نامکمل ہے، لیکن اخلاق کے بغیر طاقت تباہ کن ہے، اور اخلاقی قدریں نہ ہوں تو یہی طاقت جو سی ہے یہ انسانیت کی دشمن بن جاتی ہے۔ اگر انسان نے اپنے نظام درست نہ کیے، انصاف کو دوبارہ مرکز نہ بنایا اور آفاقی اخلاقی اصولوں کی طرف واپسی نہ کی، تو شاید نہ تو انسان ہی زندہ رہے گا اور نہ ہی دنیا بقا پذیر ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔